اسلام غالب ہے، ہمیشہ غالب رہے گا۔ ایسا نہیں کہ اسلام خطرے میں، اسلام مغلوب ہو گیا، ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا۔ اسلام دلیلوں کی بنیاد پر، حقانیت کی بنیاد پر ہمیشہ غالب رہے گا۔ لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، آخری پیغمبر کو بھیج کر کے دین اسلام کو غالب کر دیا ہے۔ ایسا نہیں کہ اب کوئی آئے گا غالب کرے گا اسے، یا اسلام کو غالب کرنے کے لیے، غلبہ کے لیے آؤ محنت کرو، کوشش کرو۔ یہ سب بیوقوف بناتے ہیں، احمق بناتے ہیں لوگوں کو، دنیا کمانے کے لیے، اپنی دولت چمکانے کے لیے، پیٹ پالنے کے لیے لوگوں کو، نوجوانوں کو احمق بناتے ہیں، بیوقوف بناتے ہیں۔ یہ ساری آیتیں پڑھیں گے، لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ الکافرون۔ آؤ دین کے غلبے کے لیے کام کریں، اسلام کے غلبے کے لیے۔ اسلام مغلوب ہے کیا؟ اسلام کمزور ہو گیا ہے کیا؟ یہ اسلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد غالب ہو چکا اور قیامت تک غالب رہے گا علی الدین کل، تمام ادیان پہ۔ کس وجہ سے؟ اپنی حقانیت اور اپنی حجت اور دلیلوں کی بنیاد پر روز روشن کی طرح عیاں ہو گیا، سارے باطل ادیان پر واضح ہو گیا۔ اسلام لانے کے بعد اللہ کے رسول آئے، سارے جو باطل ادیان تھے سب کا بطلان واضح ہو چکا، جاء الحق وزهق الباطل۔ یہ اسلام آیا اللہ کے رسول کے ساتھ، جو آپ جو ورژن لے کر کے آئے، اسلام حقیقی تو باقی ہے، قیامت تک رہے گا اور حضرت آدم سے چلا آ رہا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کی حقیقی تصویر پیش کی ہے وہ واضح ہو چکا دنیا کے سامنے، اور جو باطل ادیان تھے ان کا بطلان بھی واضح ہو چکا اور غالب ہو چکا اسلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد ہی۔ اب اس کو کوئی اجازت نہیں کہ آ کر کے غالب کرے، اسلام مغلوب ہو چکا ہے۔ الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، اسلام ہمیشہ غالب رہے گا، اس کو کوئی مغلوب کر نہیں سکتا ہے۔ شکست کھا سکتے ہیں، مغلوب ہو سکتے ہیں مسلمان جو اسلام کو صحیح سے ماننے والے نہیں ہوں گے، مسلمان مغلوب ہو سکتے ہیں۔ دین اسلام کا دعویٰ کرنے والے، جھوٹے دعویٰ کرنے والے جو شرک اور بدعات پہ ہوں گے، خرافات پہ ہوں گے، گمراہیوں کا شکار ہوں گے، وہ مغلوب ہو سکتے ہیں، وہ شکست کھا سکتے ہیں، لیکن اسلام کبھی جو ہے مغلوب نہیں ہو سکتا، نہ شکست کھا سکتا ہے، یہ ہمیشہ غالب رہے گا۔ تو یہ جو حدیث ہے اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ طائف منصورہ والی حدیث جو ہے کہ اس سے کیا مراد ہے، کون لوگ مراد ہیں؟ صحابہ کی جماعت مراد ہے۔ اللہ کے رسول نے اپنے سامنے جو جماعت تھی اسی کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں یہ جماعت ہے، یہ ہمیشہ باقی رہے گی۔ وہ لوگ تو ظاہر سی بات ہے 100 سال کے اندر سب چلے گئے دنیا سے، تو وہ تھوڑی بھی یہی نہیں باقی رہیں گے۔ یہاں مراد کیا ہے؟ اس طرح عمل کرنے والے ہمیشہ باقی رہیں گے، ہمیشہ قیامت تک باقی رہیں گے۔ بعض روایتوں میں ہے یہاں تک کہ قیامت آ جائے، حتی یاتی امر اللہ وہم کذالک، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے، یعنی قیامت آ جائے، صبح قیامت تک یہ جماعت باقی رہے گی صحابہ کی۔ یعنی ایسے لوگ قیامت تک رہیں گے جو صحابہ کی طرح سے دین پر عمل کریں گے، ان کے سامنے صرف اللہ کی کتاب ہوگی اور نبی کی سنت ہوگی، کیونکہ اللہ کے رسول نے اپنے آخری وقت میں فرمایا تھا ترکت فیکم امرین، 2 چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، اس کو مضبوطی سے تھامے رہو گے، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب ہے اور میری سنت ہے۔ تو یہ کون سی جماعت ہے؟ اللہ کے رسول نے کسی کا نام نہیں لیا ہے، پرٹیکولر کسی کا نام نہیں لیا ہے، تو نام لینے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ جب اللہ کے رسول نے نہیں نام لیا، آپ نے ایک پہچان بتائی ہے کہ یہ صحابہ کی جو جماعت ہے ہمارے سامنے، یہ جیسے دین پر عمل کر رہے ہیں ایسے لوگ رہیں گے، کتاب و سنت پر چلنے والے ایسے قیامت تک باقی رہیں گے۔